ایک دن راولپنڈی کے ایک ریسٹورنٹ میں میں کھانا کھانے گیا۔ وہاں 2 ٹیبل چھوڑ کر ایک ادھیڑ عمر بوڑھے میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک نہایت ہی ڈیسنٹ خشک شکل بھائی ہوٹل میں داخل ہوئے اور واش بیسن پہ ہاتھ دھو کر کچھ فاصلے پر ان کے برابر والی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ چونکہ ہم نے اپنے کھانے کا آرڈر پہلے ہی دے دیا تھا، اس لیے ہم کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک اس صاحب کے موبائل فون کی بیل بجی، جس کے بعد وہ قدرے اونچی آواز میں موبائل پر کسی سے بات کرنے لگے۔ ان کے بات کرنے کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کو اللہ نے کوئی بہت بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ اور پھر موبائل پر بات ختم کرنے کے بعد وہ وہاں پر موجود سب لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولے، خواتین و حضرات، میں آج بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے اور اس خوشی میں آپ سب کو مٹن کڑھائی کھلاؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے جا کر انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ بھائی، ہم نے تو اپنے کھانے کا آرڈر پہلے ہی دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اسی خوشی میں آپ کے کھانے کا بل بھی میں ہی ادا کر دوں گا۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر موجود باقی سب لوگ اور ان بوڑھے میاں بیوی سب مٹن کی کڑھائی کا آرڈر کیا اور ان کا سب کا بل ادا کر کے اپنا کھانا کھا کے خوشی خوشی سب چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک سینما میں گیا اور کیا دیکھا کہ وہاں پہ وہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا 5 سال کا بیٹا ان کے ساتھ ہے۔ میں اپنے دوستوں سے نظر بچا کر ان کے پاس پہنچا۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی مجھے پہچان گئے اور مسکرانے لگے۔ بہرحال سلام دعا کے بعد میں نے طنزیہ کہا کہ ماشاءاللہ، آپ کا بیٹا تو چند دنوں میں ہی اتنا بڑا ہو گیا۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، بھائی چھوڑو اس بات کو، یہ بڑی عجیب کہانی ہے، پھر کسی دن ملوں گا تو بتاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ مجھے عجیب کہانی اب بھی بتائے۔ آخر میرے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے جو بات مجھے بتائی، اس کے بعد میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگ گیا اور ان کا مقام میری نظروں میں قدرے بلند ہو گیا۔ دوستوں، انہوں نے بتایا کہ اس دن جب وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف گئے، وہاں ہاتھ دھوتے وقت انہوں نے بوڑھے میاں بیوی کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ بڑی اماں کہہ رہی تھیں، آج میرا مٹن کڑھائی کھانے کو دل کر رہا ہے، تو اس پر بوڑھے میاں نے بہت افسردہ لہجے میں کہا کہ میرے پاس پورے مہینے کے صرف 2000 روپے ہیں، اگر کڑھائی کھائیں گے تو پورے مہینے کا گزارا کیسے ہوگا؟ ایسا کرتے ہیں کہ آج دال روٹی کھا لیتے ہیں اور کڑھائی پھر کسی دن کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا، اسی وجہ سے میں نے اپنے موبائل کی خود ہی بیل آن کر کے یہ سب کچھ کہا کہ وہ میرے بیٹے کی پیدائش کا ایک ڈرامہ تھا، تاکہ میں اپنی فرضی خوشی کے بہانے ان کی دلی خدمت اور خاموش خدمت حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا، تو بھائی آپ صرف انہی بزرگوں کے پیسے دے دیتے، آپ نے خواہ باقی سب لوگوں کو کھانا بھی کھلایا اور ان کا بل بھی ادا کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، ایسا کر کے میں ان بزرگوں کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی کی مدد کرو تو ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے دو اور کسی دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور یوٹیوب فیملی، ہمارے اسلام میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ جب کسی کی مدد کرو تو اس طرح کرنے چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دکھاوا کر کے کسی کی عزت مجروح کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔
میں یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا بھی ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولنا آپ نے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، سردی اس ٹائم بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو سردی سے اور اپنی فیملی کو سردی سے بچا کے رکھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مائی یوٹیوب فیملی، اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔